ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شرپوشی میں رہنے والے تھے۔ انہوں نے اس دور میں ہمارے ملک کے جو صدر تھے ان کا نام تھا جنرل ضیاء الحق صاحب، اور وزیر اعظم جو تھا ان کا نام تھا محمد خان جنیجو صاحب۔ یہ دو اس وقت ہمارے ملک کے ایک وزیر اعظم تھے، ایک ملک کے صدر تھے۔ کوئی بات ہوئی تو اخبار پہ انہوں نے دے دیا، بیان دے دیا۔ جنرل صاحب نے کہا کہ جو ملک ہے ہمارا، جو میرے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ میں اس کو رگڑوں اور صبح حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اور جنیجو صاحب نے کہا میرے پاس کوئی گدڑ سنگھی نہیں ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، ہم کوشش کر رہے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسی بات کی۔ حاجی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بادشاہوں کو خط لکھتے تھے نصیحت کے لیے، انہوں نے وہ پڑھا اور انہوں نے بادشاہ کو، صدر کو خط لکھا، وزیر اعظم کو خط لکھا، گورنر صاحب کو خط لکھا۔ مضمون ایک تھا، مختلف لوگوں کو خط لکھا، نام علیحدہ علیحدہ۔ خط میں کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں گدڑ سنگھی کیا ہے اور اللہ دین کا چراغ کیا ہے۔ 3 لوگوں کی مثالیں دی۔ بتاتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رات کو دیکھا گشت کر رہے ہیں، بیس بدلا ہوا ہے، گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت تنہا اکیلی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی جا رہی ہے۔ آپ غصے سے اس کے اونٹ کی نکیل پکڑی، روکا۔ میں بی بی اکیلی کیوں؟ تیرا محرم، تیرا ماموں، تیرا چاچو، تیرا والد، تیرا میاں، تیرا بیٹا، تو اکیلی سفر کر رہی ہے۔ اس عورت نے آہ کی، ہائے کیا عمر فوت ہو گیا؟ اگر عمر زندہ ہوتا تو شخص تیری جرت نہ ہوتی تو میرے اونٹ کی نکیل پکڑتا۔ آپ نے اس نکیل کو چھوڑ دیا اور اپنی چادر بچھائی، اوپر سجدے میں سر رکھ دیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا کی، اللہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں میرے متعلق ایسے گمان ہے، اللہ تیری مہربانی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا کہ دوسرا اللہ دین کا چراغ یہ ہے کہ اورنگزیب عالمگیر جب بادشاہ بنے تو اس کو تھوڑے بعد دن میں اعلان کیا کہ لکھنؤ سے ایک بچی کو زیور ڈالیں اور اس کو اونٹ پہ بٹھائیں اور اس کو لکھنؤ سے دہلی بھیجیں۔ رستے میں اگر کوئی مرد کھڑا ہو کے اس عورت کی طرف آنکھ بھر کے دیکھے، میں مرد کو نہ ڈھونڈو، اورنگزیب عالمگیر کی آنکھ نکال دینا۔ یہ وقت کا بادشاہ اعلان کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے عوام کے ساتھ کوئی تعلق تھا اور راتیں ان کے اللہ کی بارگاہ میں گزرتی اور اللہ سے گڑ گڑانا، مکمل آخرت کی تیاری۔ اگر قرآن کریم کے موضوع کے 4 حصے کیے جائیں اور 3 حصے جو ہیں وہ آخرت کے اور قیامت کے ہیں۔